صادق سنجرانی چیئرمین سینٹ کیا اپنی سیٹ بچا پائیں گے یا نہیں؟ تمام نظریں 12 مارچ کے مقابلے پر مرکوز ہیں۔ بالکل شفاعت، اور اب جو مارکہ ہے جیسے بھی آپ نے بات بھی کی چیئرمین سینٹ کی سیٹ کے لیے ہو رہا ہے۔ حکومت نے پہلے سے ہی صادق سنجرانی کو سلیکشن کے لیے نامزد کر دیا ہے، اور صادق سنجرانی نے بھی کہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کی وہ کافی مشکور ہیں، انتخابی مہم کے لیے انہوں نے اپنے اتحادیوں سے رابطے بھی تیز کر دیے ہیں۔ اور جناب پرویز الہی صاحب کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ انتخابی مہم چلائیں گے، ایم کیو ایم اور جماعت اسلامی سے بھی جلد ملاقات ہوگی۔ کیا کہا صادق سنجرانی صاحب نے، آپ کو سنواتے ہیں۔ اور خان صاحب کا بالخصوص شکریہ کرتا ہوں کہ انہوں نے آج مجھے نامنیٹ کیا ہے۔ میں اپنے باقی اتحادیوں کے ساتھ بھی رابطے میں ہوں، کوشش کریں گے، جام صاحب بھی رابطہ کر رہے ہیں، تو باقی الیکشن لڑیں گے۔ پرویز الہی صاحب نے تو اسٹیٹ اوے مجھے کہا کہ جی ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور وہ خود یہاں آ کے انشاءاللہ کمپین بھی چلائیں گے۔ خالد مقبول صاحب کل آئیں گے، ان سے بھی میں ملاقات کروں گا۔ اللہ خیر کرے گا، یہ تو نمبر گیم ہے، اس وقت پتہ چلے گا جب رزلٹ سامنے آئے گا۔ یہ نمبر گیم ہے اور اس وقت پتہ چلے گا جب رزلٹ سامنے آئیں گے۔ دوسری جانب اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر نے صادق سنجرانی کی بطور چیئرمین سینٹ امیدوار حمایت کر دی ہے، اور صادق سنجرانی سے ملاقات کے بعد انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ وزیر اعظم اعتماد کا ووٹ لیں گے تو 181 اراکین حمایت میں کھڑے ہوں گے۔ اعتماد کا ووٹ آئے گا تو پورا آپ کو 181 نمبر ملے گے۔ چیئرمین سینٹ کا امیدوار کس کو ہونا چاہیے پی ٹی آئی کی طرف؟ میری تو ذاتی رائے ہے کہ صادق سنجرانی سے کوئی بہتر نہیں ہو سکتا۔ بلاول بھٹو صاحب نے چیئرمین سینٹ کے لیے یوسف رضا گیلانی کا نام جو ہے وہ منتخب کیا تھا، کیا کہا انہوں نے، وہ بھی سنواتے ہیں آپ کو۔ سید یوسف رضا گیلانی صاحب چیئرمین سینٹ بھی منتخب ہو، ہر طرف سے حملے ہوں گے، ہم جلد ہی اس ظالم حکومت کو گھر بھیجیں گے۔ دوسری جانب شفاعت، ہم نے دیکھا کہ کل مریم نواز صاحبہ اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کی ملاقات ہوئی، اور بلاول بھٹو زرداری صاحب نے سے بولا کہ جی پریس کانفرنس کی تھی اس میں انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان کو مخاطب کیا، اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ عدم اعتماد کی تحریک کہاں اور کیسے آئے گی۔ ساتھ میں بلاول بھٹو نے پنجاب اسمبلی میں تحریک عدم اعتماد لانے کا عندیہ بھی دے دیا۔ کہا جمہوری قوتیں آپ کی کمزوری جان چکی ہیں، آپ کو چین سے نہیں بیٹھنے دیں گے۔ بلاول کہتے ہیں سب سے پہلے پنجاب کو بچانا ہے، کیا کہا انہوں نے، سنواتے ہیں آپ کو۔ اب یہ فیصلے آپ نہیں لیں گے خان صاحب، اب ہم آپ کو بتائیں گے، میں آپ کو بتاؤں گا کہ عدم اعتماد کب ہوگا اور کہاں ہوگا، کہ ہمیں پہلے پنجاب کو بچانا چاہیے۔ ہم کب عدم اعتماد اور کہاں عدم اعتماد یا کیا اسٹریٹجی اپنانا ہے، تو پاکستان ڈیموکریٹک کے موومنٹ کے اب فیصلے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری کہہ رہے جی کہ سب سے پہلے ہم پنجاب کو بچانا چاہتے ہیں، لیکن اگر پنجاب میں ہم پنجاب اسمبلی میں پارٹی پوزیشن دیکھ لیں تو اس وقت وہاں پر پاکستان تحریک انصاف ایک بڑی میجورٹی جماعت ہے، اور اتحادیوں کے ساتھ مل کر انہوں نے وہاں پر حکومت بنائی، لیکن فرق اتنا زیادہ سمہاؤ شفاعت نہیں ہے۔ تو کیا ہم یہ ایکسپیکٹ کریں کہ پنجاب اسمبلی میں بھی اس حوالے سے کیا کوئی سرپرائز ہو سکتا ہے، اور کیا پی ڈی ایم کے اتنا قریب سوال سے بات کریں گے؟ ہمارے ساتھ تو موجود ہیں سینئر اینکر پرسن، سینئر تجزیہ کار صابر شاکر صاحب، ان کو شامل گفتگو کریں گے۔ السلام علیکم صابر صاحب، ویلکم ٹو باخبر سویرا۔ صابر صاحب یہ بتائے گا کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ سینٹ میں جو پی ڈی ایم نے کیا ہے وہی ریپیٹ کر سکتی ہے پنجاب اسمبلی میں بھی؟ میرا خیال ابھی تک مشکل ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ پنجاب میں اگر تو پاکستان مسلم لیگ کاف اتحادی جماعت ہے، اس وقت حکمران جماعت کے ساتھ ملی ہوئی ہے، انہوں نے سینٹ کے الیکشن میں بھی بہت اچھا پلے کیا ہے اور انڈرسٹینڈنگ کروائی، ان اپوز کروایا، تو اگر تو پاکستان مسلم لیگ کاف علل اعلان میدان میں آ جاتی ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، تحریک عدم اعتماد آ سکتی ہے، اور اگر مسلم لیگ کاف نہیں آتی اور وہ نہیں چاہتی کہ کوئی نیا لیڈر آئے، اور وہ صرف اس صورت میں ہوگا اگر چودھری پرویز الہی صاحب کو خود وزیر اعلیٰ پنجاب بنایا جائے، اور اس کے علاوہ تو کوئی آپشن نظر نہیں آتا، تو پھر کیا چودھری پرویز الہی صاحب کو بطور وزیر اعلیٰ پنجاب مسلم لیگ نواز قبول کرے گی؟ کیا مسلم لیگ نواز کو ایک عثمان بزدار صاحب سوٹ کرتے ہیں، یا چودھری پرویز الہی صاحب جیسے ایک مضبوط وزیر اعلیٰ جو کہ جوڑ توڑ کے ماہر ہیں، جو کہ ان کی جماعت میں پہلے بھی نقب لگا چکے ہیں اور اب بھی لگا سکتے ہیں؟ تو اس لیے یہ ذرا مشکل ہے، کیونکہ مسلم لیگ نواز تو اس صورت میں ہی کہے گی کہ وزارت اعلیٰ پھر ہمیں دیں، حمزہ شہباز کو بنائیں،
اور مسلم لیگ نواز کے پاس وزارت اعلیٰ پنجاب کی آئے، تو یہ ذرا تھوڑا سا مشکل کام ہے ابھی تک، یہ سیاسی نعرہ ہی فی الحال لگ رہا ہے۔ اچھا، لیکن سر اگر فگرز کے اوپر بات کریں، 181 نشستیں ہیں اس وقت حکمران اتحاد کے پاس، اتحادیوں سے شاید اتنا خطرہ نہیں ہوگا تحریک انصاف کو جتنا اپنی پارٹی کے ممبران سے ہو سکتا ہے، جیسے ہم نے اسلام آباد میں سینٹ کی نشست پہ دیکھا۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں، جو اسلام آباد میں ہوا اس میں انہوں نے ایک سیٹ کو فوکس کیا تھا، انہوں نے لے لی، اور اس کے علاوہ دوسری سیٹ کو فوکس نہیں کیا، وہ ان کو نہیں ملی۔ پنجاب میں اگین میں کہوں گا کہ پنجاب میں یہ صرف فیصلہ ایک جگہ پہ نہیں ہوتا کہ کسی بھی صوبے میں آپ نے کوئی گڑبڑ کرنی ہے یا مرکز میں گڑبڑ کرنی ہے تو پاور کوریڈورز، پاور پاکٹس وہ کیا کہتی ہیں؟ کیا وہ چاہیں گی کہ آپ کو اتنا مضبوط کر دیں؟ اگر پنجاب ہلتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سارے کا سارا پولیٹیکل سسٹم، سارے کا سارا پارلیمانی سیٹ اپ جو ہے وہ گڑبڑا رہا ہے، اور اس میں فیصلہ ہو چکا ہے، کیونکہ فیصلے پہلے ہوتے ہیں اور سٹیپس بعد میں لیے جاتے ہیں۔ تو ابھی تک ایسا کوئی فیصلہ نظر نہیں آ رہا۔ اگین اگر پاکستان تحریک انصاف کے اندر بھی کچھ گڑبڑی ہے تو اب تک عثمان بزدار صاحب کب کے تبدیل ہو چکے ہوتے۔ اگر کوئی متبادل امیدوار وزیر اعظم عمران خان صاحب کے سامنے کو ایسا رکھا جاتا کہ جناب یہ ہیں وزارت اعلیٰ کے پنجاب کے بہت تگڑے آدمی جو چلا سکتے ہیں، تو ابھی ادھر اس سائڈ پہ بھی معاملات گڑبڑ ہیں۔ صحیح، ٹھیک ہے۔ اچھا صابر صاحب یہ بتائے گا کہ کل ہم نے جیسے دیکھا کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے جب قوم سے خطاب کیا اور انہوں نے بولا کہ ٹھیک ہے اگر ان کو اعتماد کا ووٹ نہیں ملتا تو وہ اپوزیشن میں آ کے بیٹھ جائیں گے، تو آپ یہ بتائے گا کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب آن دا رائٹ پوزیشن بیٹھ کے زیادہ خطرناک ہو سکتے ہیں یا پھر اپوزیشن میں بیٹھ کے زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں؟ یہی اصل میں ان کی سٹرینتھ ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ ان کو ہٹایا جاتا ہے یا وہ خود نکلتے ہیں باہر تو نیکسٹ ٹائم ان کی جو ریڈنگ ہے وہ یہ کہ جب وہ پبلک کے پاس جائیں گے، بتائیں گے، تو نیکسٹ ٹائم وہ زیادہ ووٹ لے کے زیادہ طاقت کے ساتھ واپس آئیں گے۔ اور اسی لیے کل جو ان کی سپیچ تھی اس میں انہوں نے کہیں بھی کوئی منت سماجت والا لہجہ نہیں رکھا کہ بڑی مہربانی ہے آپ کی، مجھے آپ وزیر اعظم رکھیں، یہ کریں وہ کریں۔ انہوں نے کہا جس نے آنا ہے آئے، جس نے نہیں آنا نہ آئے، اور اگر کوئی میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتا تو مجھے بتا دے، میں اس کی عزت کروں گا۔ تو آئی تھنک وہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ اب وہ 2 اور 2 4 کی طرح آگے بڑھیں گے، اور وزارت عظمیٰ شاید ان کے لیے اتنی ضروری نہیں ہے، اقتدار ان کے لیے ضروری نہیں ہے، وہ اپنے پولیٹیکل کیریئر کو آگے لے کے بڑھنا چاہ رہے ہیں۔ صابر صاحب، اگر وزیر اعظم کا اعتماد کا ووٹ حاصل کر لیتے ہیں، جس کا کبھی امکان موجود ہے، تو کیا اس کے بعد بھی وہ اسٹریٹ پاور دکھانے کا آپشن جو کہ پی ٹی آئی کا ٹرمپ کارڈ ہے وہ اس کو استعمال کریں گے اور اپنا شو آف پاور کریں گے، یا ابھی یہ معاملہ انتخابات کے آنے تک جو ہے مؤخر کر دیا جائے گا؟ کل ان کو اگر اعتماد کا ووٹ مل جاتا ہے تو پھر اس کے بعد وہ پہلے سے زیادہ مضبوط ہو جائیں گے اور پہلے سے زیادہ کیا کہنا چاہیے فرنٹ فٹ پہ کھیلیں گے اور فیصلے لیں گے۔ کل کا اعتماد کا ووٹ لینے کا مقصد ہی ان کا یہ ہے، اور اگر نہیں ملتا تو پھر وہ دوسرا آپشن وہ استعمال کر چکے ہیں، کل وہ بتا چکے ہیں۔ تو اعتماد کا ووٹ وہ اسی لیے لے رہے ہیں کہ ایک تو پتہ چل جائے کہ اگر کوئی اتحادی بھی ان کے ساتھ نہیں ہے اور واقعتاً وہ ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا، بامر مجبوری کسی بھی وجہ سے وہ رہ رہا ہے، تو وہ کل علل اعلان سامنے آ جائے تاکہ وہ اپنا آئندہ کا لاہ عمل بطور اپوزیشن لیڈر کے اور یہ کل ایگزیکٹلی دیکھ صاحب سکیں۔ یہی بات ہی کل ہم نے دیکھا کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ایک بڑا بریو ڈیسیجن لیا، انہوں نے بولا کہ وہ اعتماد کا ووٹ لیں گے۔ انہوں نے اپنے لوگوں کو مخاطب کر کے بولا کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے مجھے ووٹ نہیں دینا چاہتے، نہ دیں، میں اپوزیشن کی سیٹوں پہ جا کے بیٹھ جاؤں گا، لیکن میں چھوڑوں گا کسی کو نہیں، اسپیسیفکلی ان لوگوں کو جنہوں نے ملک کا پیسہ کھایا ہے۔ اب ذرا ہم اپوزیشن کی بات کریں تو اپوزیشن تو ویسے اپنے آپ کو کہتے ہیں جی ہم تو اس پروسیس کا پارٹ نہیں بنیں گے، تو اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر کیا حیثیت رہ جاتی ہے اس کی؟ دیکھیں، اگر ووٹ آف کانفیڈنس کی موو ہے، پریزیڈنٹ آف پاکستان یہ وزیر اعظم سے کہیں گے، اور بلکہ وہ یہی ہے کہ آرٹیکل 91 سب کلاس 7 کہ اگر صدر مملکت سمجھیں کہ وزیر اعظم کو اکثریت کا اعتماد حاصل نہیں ہے
تو وہ پھر اپنی آئینی ذمہ داری کل وہ پوری کرنے جا رہے ہیں، اور وہ عمران خان صاحب کو کہیں گے جو سٹنگ پرائم منسٹر ہے کہ آپ اپنی اکثریت شو کریں. تو ایسی صورت میں صرف لیڈر آف دی ہاؤس کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ 172 ارکان شو کرے ایوان میں کہ سمپل میجورٹی اس کو حاصل ہے. اور اگر ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوتا، اپوزیشن تحریک عدم اعتماد لے کے آتی، تو ایسی صورت میں پھر اپوزیشن کی ذمہ داری ہے کہ وہ 172 ممبرز شو کرتی ہے کہ ہمارے ساتھ 172 ہیں اور یہ عدم اعتماد ہم کر رہے ہیں. تو اس لیے کل جو اپوزیشن کا اسٹریٹجی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اندر نہیں جائے گی، پلے کارڈز وغیرہ انہوں نے لکھوا لیے ہیں اور ہر چیز تیار ہے. وہ پارلیمنٹ کے مین گیٹ پہ بیٹھے گی، انٹرنس لابیز میں بیٹھے گی، پلے کارڈ لہرائے گی. جیسے ہی جو سرکاری ارکان ہیں، حکمراں جماعت اور ان کے اتحادی، وہ جیسے جیسے گزریں گے وہ پلے کارڈ دکھائیں گے، نعرے بازی کریں گے اور شیم کے نعرے بھی لگائیں گے. اس طرح کی اسٹریٹجی کل تیار ہو چکی ہے اور وہ اس پہ کریں گے، لیکن ایوان کے اندر شاید نہ جائیں. صحیح. اور ساتھ میں یہ بھی دیکھیں گے کہ اگر 172 ووٹس مل جاتے ہیں تو پھر جو اپوزیشن کا جو بیانیہ جو اب ایک طریقے سے سر اٹھا رہا تھا، اس کی کوئی وقت نہیں رہے گی. بہت شکریہ جی. صابر شاکر صاحب ہمارے ساتھ موجود. اب یہ دیکھنا ہے کہ جو ضمیر لوگوں کے جانتے ہیں کو جاگتے ہیں ایک دم سے، بڑے چوری چھپے سے، بڑے پردے میں جاگتے ہیں. اب یہ دیکھتے ہیں کہ جی یہ جو پردہ نشین تھے یہ کل بے پردہ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، یا پھر جو ضمیر ہے نا یہ خفیہ لوگوں کے رہتے ہیں. کل یہ بھی پتہ چل جائے گا. بڑا مشکل ہے جی یہ جو ووٹ ہے نا، یہ سیکرٹ ہے، ضمیر کو ایکسپوز کرنا یہ بڑا مشکل ہے. عثمان ڈار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جی، ان سے بات کرتے ہیں. ڈار صاحب بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے. بلاول بھٹو کہہ رہے ہیں کہ جناب وزیر اعلیٰ پنجاب کے خلاف تحریک عدم اعتماد لے کے آئیں گے، کیا کہتے ہیں؟ بلاول یا پی ڈی ایم پہلے اپنا شوق پورا کرے وفاق میں طریقے عدم اعتماد لا کے، جس کا وہ بار بار دعویٰ کر رہے ہیں. جہاں تک وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب کی بات ہے، ہمارے تمام ایم پی ایز اور ہمارے اتحادیوں کے جو ایم پی ایز ہیں ان تمام کی حمایت حاصل ہے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کو. البتہ پی ایم ایل این میں تو خود ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. آپ کے سامنے ان کے ایم پی ایز ایک فارورڈ بلاک بنا چکے ہیں، باغی ہو چکے ہیں. تو پہلے یہ اپنی صفوں میں دیکھیں جو ان کے حالات ہیں، پھر پنجاب میں طریقے عدم اعتماد کی بات کریں. عثمان صاحب جو کرنٹ تمام تر سینیریو کو دیکھتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے آگے آپ کیا حکمت عملی دیکھ رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں میرے لیڈر، میرے وزیر اعظم، آپ کے وزیر اعظم عمران خان نے جس اخلاقی قوت کا مظاہرہ کیا، میں سمجھتا ہوں اخلاقی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے، آئینی اور قانونی اعتبار سے، جب کل آپ نے دیکھا انہوں نے عوام سے ووٹ آف کانفیڈنس لینے کا جو کہا ہے، تو یہ اس بات کی عکاسی ہے. وزیر اعظم جو ہیں وہ شفافیت پہ یقین رکھتے ہیں. اگر پیسہ چلا کر دھن دھونس دھاندلی اور ٹکٹس کے لالچ دے کے، جیسے مریم کا بیان آپ کے سامنے آ چکا ہے، بلاول ضمیر کی بات کر رہے ہیں، زرداری صاحب بات کر رہے ہیں جی فنڈز کی، اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے جو سٹیپ لیا ہے آپ کے سامنے ہے. ہفتے کو کل انشاءاللہ تعالی وہ اعتماد کا ووٹ لیں گے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. ٹھیک ہے. ڈار صاحب وہ بلاول صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ حکومتی بینچوں پہ جو بیٹھے ہیں ان کے دل جو ہے وہ ہمارے ساتھ دھڑک رہے ہیں، تو وہ مثال دے رہے ہیں سینٹ الیکشن کی، تو آپ کے لیے کوئی خطرے کی گھنٹی بج رہی ہے؟ میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ شرمناک اور افسوسناک بات کیا ہو سکتی ہے. ایک سابق وزیر اعظم ریکارڈ کا حصہ ہے. راجہ پرویز اشرف کہتے ہیں ضمیروں کے سودے ہو چکے ہیں، ایڈوانس پکڑ لیے ہیں بابا، بینچوں پہ بیٹھ کے ہاتھ چلا رہے ہیں. اس کو یہ اخلاقی قوت کی بات کر رہے ہیں، اس کو ضمیر جگانے کی بلاول بات کر رہے ہیں. اگر کسی کا ضمیر جاگا تھا، اگر کسی کی ٹکٹ چلی تھی اور اگر کسی نے ایڈوانس پکڑا تھا، یہ سب قوم کے سامنے ہوگا کل وزیر اعظم جب اعتماد کا ووٹ لیں گے. اگر کسی کو ہماری گورنمنٹ سے، وزیر اعظم عمران خان صاحب سے اختلاف ہے، اگر وہ انہیں لیڈر نہیں سمجھتے ہیں، تو وہ اپنا ایک جمہوری حق استعمال کر سکتے ہیں. اس لیے کل کا دن بڑا اہم ہے، کل فیصلہ ہوگا. کل کا دن کہہ رہے بہت اہم ہے، کل فیصلہ ہوگا. یہ بھی دیکھیں گے کہ جمہوری حق جو ہے لوگ اپنا کتنا استعمال کرتے ہیں. بہت شکریہ جی. عثمان ڈار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.